نومبر 2022۔ ایریز مہینے کا پہلا حصہ ہر ایک کے لیے بہت زیادہ شدید ہے اور اس کا براہ راست آپ پر اثر نہیں پڑتا، کیونکہ یہ گرہن دوسرے اور 8ویں گھر کے محور پر ہو رہا ہے، جس کا آپ کی طرف کوئی پہلو نہیں ہے۔ لیکن صرف یہ جان لیں کہ مہینے کا پہلا حصہ کوئی برا نہیں ہے۔ آپ میں سے کچھ لوگوں کے لیے مالی معاملات پر بہت زیادہ توجہ ڈالنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اکتوبر کا پہلا چاند گرہن آپ کے 8ویں گھر میں ہوگا اور اس طرح کے دباؤ والے مسائل سے نمٹ رہے ہوں گے۔ لیکن 8ویں گھر میں آپ کا چاند گرہن فائنانس، بینکنگ، انشورنس، وراثت یا شاید اس طرح کے دوسرے معاملات اور ٹیکسوں سے بھی نمٹ رہے ہوں گے۔ نومبر میں یہ چیزیں برقرار رہتی ہیں، خاص طور پر درمیان میں آپ حل کر سکتے ہیں۔ اگر اس کے بعد کوئی ایسا مسئلہ ہے اور یہ بہت شدید نفسیاتی ہے، جب آپ 8ویں گھر کو خاص طور پر متحرک کریں گے یا چاند گرہن میں حصہ لینے والے سیارے زیادہ سے زیادہ محسوس کر سکیں گے، جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، آپ زیادہ خوش شناسی محسوس کر سکیں گے، ایک ایسے مرحلے میں جہاں آپ سچ جاننا چاہتے ہیں اور اس حد تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو نومبر میں آپ بہت ساری سچائیوں کو حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ کچھ رازوں سے بھی پردہ اٹھ سکتا ہے۔ یہ چاند گرہن جو 7ویں اور 8ویں گھر کا حصہ ہے، آپ کے لیے کافی حیران کن ہے، کیونکہ عطارد زہرہ میں حصہ لیتا ہے۔ اسے رشتوں، خبروں اور معلومات سے بھی جوڑا جا سکتا ہے، اور وہ اس لیے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ گھر گہرے صدموں کے بارے میں ادراک کرنے کا گھر ہے۔ آپ کی نفسیاتی حالت کے بارے میں پڑھنا زیادہ نفسیاتی کشمکش ہو سکتی ہے، اور 8ویں گھر کے قریب آپ کے دوسرے گھر میں ایسی تجاویز ہوتی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نفسیاتی یا ذاتی وسائل سے منسلک ہوں۔ طالب علم کو حیران کن غیر متوقع چیزیں جس سے آپ کو خوفزدہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس پر قابو پانے کے لیے کچھ آپشنز بھی دکھانا ہوں گے، جو آپ کے لیے تناؤ کا باعث بن سکتے ہیں۔ یہ استحکام مالیاتی وسائل اور آپ کے کچھ اچانک فوائد کے لیے بھی ہو سکتے ہیں۔ چاند گرہن خاص طور پر آپ کے ساتھ غیر متوقع ہے، لہٰذا مہینے کا پہلا حصہ آپ کے مالی حالات میں کوئی انتہائی تبدیلی نہیں لاتا، جب تک آپ اس پر توجہ مرکوز نہ کریں، جیسا کہ آپ اپنے پیسے ایک جگہ سے دوسرے بینک میں ڈالنے کے لیے لے جائیں، یا جب تک کہ آپ کو ایسی چیزوں کے لیے بلایا نہ جائے یا کسی چیز میں نئی سرمایہ کاری کرنا ممکن نہیں ہے۔ آپ کے لیے ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ یورینس کے ساتھ اچانک ایسا ہوگا کہ آپ کیا خوبصورت دیکھ سکتے ہیں، جسے آپ پرکشش سمجھتے ہیں، جس سے آپ بڑے بھی فیصلے کر سکیں گے۔ آپ کو معلوم ہے ہم کچھ بھی کریں، لیکن پھر اس مہینے کے وسط سے تمام سیارے آپ کے 9ویں گھر میں آ جائیں گے۔ آپ کو لگ بھگ ایسا محسوس ہوگا کہ آپ جذباتی طور پر اپنے آپ کو مکمل کرنے سے باہر آ رہے ہیں۔ نومبر کے وسط سے آپ نے زیادہ مثبت محسوس کرنا شروع کر دینا ہے۔ یہ نومبر کے دوسرے حصے سے سفر کرنے کا بہترین وقت ہو سکتا ہے۔ بہتر فلسفیانہ آؤٹ لک اور مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کرنا گریٹ ہے، کیونکہ جب 9ویں گھر میں منصوبہ بندی کی جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے اعلیٰ نفس سے، اپنے اعلیٰ دماغ میں جڑے ہوئے ہیں، لیکن نومبر کے دوسرے حصے سے وہ تمام سیارے موجود ہیں، اور دسمبر کے پہلے 20 دن آپ کو یہ دیکھنے میں مدد کریں گے۔ مریخ تیسرے گھر میں ہے، اس سے آپ اپنے مواصلات پر نظر ثانی کر رہے ہیں یا کسی بھی چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ ایک بہترین وقت کسی بھی قسم کی تعلیم دینے کے لیے، زیادہ مثبت محسوس کرنے کے لیے، منصوبہ بندی شروع کرنے کے لیے، مشتری ڈائریکٹر بننا شروع کر رہا ہے، کیونکہ نومبر کے آخری 2 ہفتوں کے آخر میں 9ویں گھر کے ساتھ کچھ بھی کرنا ایک بار پھر بہتر ہو جاتا ہے۔
کیونکہ لوگوں کے ساتھ تعلقات آپ کی روحانی حالت اور دماغی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں 9ویں اور 12ویں گھر میں مشتری دماغی صحت سے جڑے ہوئے ہیں، اور کچھ ایسے پوشیدہ اصول ہیں جو حیرت انگیز نظر آنے لگتے ہیں۔ آپ کو 12ویں گھر سے منسلک کچھ پیچیدہ صورتحال معلوم ہوگی جہاں سابقہ مقامات یا غیر ملکی سفر روحانی تفہیم سے منسلک ہوں گے۔ جب مشتری 9ویں گھر میں ہوگا اور یہ مہینے کا دوسرا حصہ ہے، آپ کے لیے بہت مضبوطی سے متحرک ہے، سفر اور دوسرے سیارے کے ذریعے ایکٹیویٹ ہوتے ہیں۔ جسمانی طور پر ضروری نہیں ہوتا کہ یہ ایکسپلوریشن ہو، کورسز کی کلاسز لینے یا مزید سیکھنے کے بارے میں ہو۔